السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پر یقین کا واقعہ۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ وہ کاروبار کے لیے، روزگار کے لیے ایک بار کسی جنگل سے گزر رہے تھے اور کام کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ عبادت گزار بھی تھے مگر ظاہر ہے روزی بھی کمانی تھی۔ اچانک انہوں نے ایک منظر دیکھا کہ ایک لومڑی ہے، بڑی فرما ہے، بڑی تر و تازہ ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی نہیں ہیں اور اندھی بھی ہے۔ اب حیران ہو گئے کہ اس کے تو ہاتھ پیر بھی نہیں ہیں اور اندھی بھی ہے، اس کے پاس نہ کوئی آنکھیں ہیں، نہ چل پھر سکتی ہے، پھر یہ کھاتی کیسے ہے؟ اسی سچ و پنجوں میں بیٹھ گئے۔ اچانک آپ نے دیکھا کہ زمین پھٹی اور دو پیالے نکل آئے، ایک دودھ کا اور ایک شہد کا تھا۔ مگر پھر آپ سوچتے رہے کہ یہ پیالے تک کیسے پہنچے گی؟ اب کیا ہوا کہ تھوڑی دیر بعد انہوں نے دیکھا کہ قریب پہاڑ سے ایک سفید چہرے والے نورانی بزرگ تشریف لائے اور اپنے ہاتھوں سے لومڑی کو یہ دونوں پیالے پلائے اور پیالے زمین کے نیچے چلے گئے اور بزرگ واپس جانے لگے۔ یہ جو عبادت گزار شخص تھے، بزرگ تھے، یہ دوڑے اور جا کر ان کا دامن تھام لیا۔ حضور، آپ تعارف تو کروائیں، آپ کون ہیں اور آپ کیوں یہاں آئے تھے اس لومڑی کو یہ کھانا کھلانے؟ تو انہوں نے کہا، میں اللہ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہوں اور یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں صبح شام یہاں پر آؤں اور اس لومڑی کو اپنے ہاتھوں سے جو یہ غذا ہے وہ کھلاؤں۔ ان بزرگ کی تو طبیعت ہی چینج ہو گئی۔ جو رب اس لومڑی کو اس حالت میں بھی روزانہ رزق دے سکتا ہے تو وہ مجھے بھی رزق دے گا۔ مجھے کیا ضرورت ہے کام کاج کرنے کی، تکلیف اٹھانے کی کہ آپ جنگل میں چلے گئے، عبادت میں مصروف ہو گئے۔ کئی دن گزر گئے، عبادت کی 7 دن گزر گئے مگر کچھ کھانے کو نہ ملا۔ بھوک سے برا حال ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، میرے مالک، مجھے بھی تو کوئی لقمہ غذا عطا فرما، مجھے بھی تو اب بھوک برداشت کرنے کی طاقت نہیں، یا میری روح قبض کر لے۔ اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا، ایک پیغام ملا، اپنے ہاتھ سے کماؤ، کسب حلال کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، خود بھی کماؤ اور محتاجوں کو بھی کھلاؤ۔ جب اللہ کریم کی طرف سے یہ حکم ملا، پھر بزرگ نے کیا کیا، پہاڑ سے اتر گئے اور پھر اب طلب معاش میں اپنے کام میں لگ گئے، کمانے لگے، آدھا خود کھاتے اور آدھا محتاجوں میں تقسیم کرتے۔ اس واقعے سے سیکھنے کو یہ ملا کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے۔ توکل یہ نہیں کہ بندہ گھر میں بیٹھ جائے بس اللہ روزی دے گا، یقین اللہ روزی دینے والا، مگر اسی نے اس دنیا میں اسباب بنائے ہیں، بس ہمیں اپنے ہاتھ سے کام کرنے کا بھی حکم دیا ہے تو کوشش کرنی ہے۔ ہاں، کوشش کر کے جو اسباب اختیار کیے اسی کو سب کچھ نہ سمجھیں کیونکہ میری دکان ہے اس لیے مجھے رزق ملتا ہے، نہیں، رزق جو ہے وہ رب عز و جل ہی عطا فرماتا ہے، رازق ہی ہے۔ بھروسہ اس پر ہو، اسباب پر نہیں۔ لیکن توکل کو اس طرح نہ سمجھیں کہ مجھے کچھ کرنے کی ہی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بار ایک صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، حضور پاک، میرے ساتھ ایک اونٹ بھی ہے، کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر بھروسہ کروں یا اسے چھوڑ کر رب پر بھروسہ کروں؟ نبی پاک نے بڑا کمال کا ارشاد فرمایا، پہلے اس کو باندھو اور پھر رب پر بھروسہ کرو۔ ڈیئر ویورز، ایکچوئل تعریف توکل کی یہ ہے کہ ہمیں اسباب اختیار کرنے ہیں مگر خالق کے اسباب پر بھروسہ کرنا ہے۔ رب سب کو رزق دیتا ہے، ہمیں بھی دے گا۔ اللہ پر یقین رکھیں اور اس کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔